صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. امام زمانہ انشاءاللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھیں. عزیز دوستو، آج ہماری آپ کی گفتگو ہمارے معاشرے میں سب سے امپورٹنٹ ایک مسئلہ ہے ازدواج کا. اس کو میں چاہتا ہوں کہ چند آیے کریمہ کے ذریعے سے اس کے فوائد اور انشاءاللہ اس کے سلسلے میں احادیث آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی گفتگو کروں، اور اس کے بعد معاشرے میں اس کی کتنی اہمیت ہے اور اسلام نے کتنے اچھے طریقے سے اس کو سسٹم پر لانے کے لیے کوششیں کی ہیں تاکہ انسان کی زندگی ان تمام چیزوں میں اچھے سے گزرے اور وہ حرام سے مرتکب بھی نہ ہو سکے. سب سے پہلے قرآن مجید نے اعلان کیا کہ خلق لکم من انفسکم ازواجا، ہم نے تم کو خلق کیا ہے ازواج یعنی میاں بیوی کی شکل میں. اب اگر کوئی شادی نہ کرے جان بوجھ کر تو اس میں اسلام اور قرآن تو ذمہ دار نہیں ہوتا. خدا نخواستہ اگر کوئی تکلیف ہے بیماری کی شکل میں تو اس کے علاج کے لیے ڈاکٹرز وغیرہ موجود ہیں، تو پھر اس کا انتظام کرنا چاہیے. اللہ نے تو جناب والا آپ کو بہترین اعتبار سے دیا، اور اللہ نے اپنی وحدانیت کے سلسلے میں بہت کچھ اس کائنات میں پیدا کیا ہے. ہر چیز اس کو پکار کے اس کی وحدانیت کا اعلان کر رہی ہے. اس میں سے ایک یہ شادی بھی ہے، ازدواج بھی ہے، جو پکار کے کہتی ہے کہ دیکھو وحدانیت کو اگر ماننا ہے تو کم سے کم اس چیز کو ذرا غور کر لو. ایک لڑکی تھی جو بالکل ماں سے جدا نہیں ہوتی تھی، باپ سے جدا نہیں ہوتی تھی، بیٹا جدا نہیں ہوتا تھا. اچانک جناب یہ شادی ہوتی ہے. اب وہ لڑکی جو ہے وہ 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے کینیڈا چلی گئی، امریکہ چلی گئی، کہیں بھی چلی گئی، جہاں بھی جا کے اس کے شوہر کو رہنا تھا. آج جو وہ ایک دن اکٹھا، یہ ایک دن بھی بغیر نہیں رہ سکتی تھی ماں باپ کے، آج وہ ماشاء اللہ 2 3 سال تک کون سی چیز تھی جس نے اس کو بہت آرام سے جانے دے دیا؟ تو آپ جواب دیں گے وہ شادی تھی. تو ایک دوسرے کے دل میں محبت کس نے ڈالا؟ کیسے یہ اچانک یہ اجنبی میاں بیوی کی شکل میں ہوئے، اور اس کے بعد یہ 3 سال کے لیے 2 سال کے لیے. بہت سے لوگ آتے ہیں باہر سے شادی کرتے پھر لے کے چلے جاتے ہیں، اس انداز سے بھی ایسا ہوتا ہے بہت سا. تو کون سی چیز ایسی ہے کہ جو ایک دوسرے کو باقاعدہ باندھ دیتی ہے؟ تو جواب آیا ہے کہ وہ جناب شادی ہوتی ہے، ازدواج ہوتی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. میری آیات میں سے، میری نشانیوں میں سے، انہیں توحید کی نشانی پروردگار عالم ازدواج کے ذریعے سے بھی پیش کر رہا ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو خلق کیا ہے، میاں بیوی کا ایک رتبہ دیا ہے تاکہ تم آرام سے سکون کے ساتھ رہ سکو، اور ہم نے تم دونوں کے دلوں میں محبت نہیں، مودت کا لفظ استعمال ہوا ہے. پروردگار عالم نے مودت، محبت اور مودت میں جناب والا زمین آسمان کا فرق ہے. ایک دوسرے کے لیے مر مٹتے ہیں، جو دل سے جس کا حساب کتاب ہوتا ہے. وَرَحْمَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یہ میرے طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہے توحید کے لیے، جو فکر کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے. جو فکر نہیں کرتے ہیں، باشعور نہیں ہوتے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں، کہیں بھی ہوتا معاملہ. اگر بہت سے لوگ شادی نہیں کرتے اس لیے کہ خدا نخواستہ وہ ڈرتے ہیں شادی کا خرچہ کیسے پورا ہوگا اور سب یہ وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں. تو اس کے لیے پروردگار عالم کہتا ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اگر آپ تنگ دست ہیں تو گھبرائیں نہیں، آپ شادی سے پیچھے نہ ہٹیں، آپ آرام سے شادی کے لیے آگے بڑھیں. اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ جو ہے جناب اس رزق میں وسعت دینے والا ہے. آپ آگے تو بڑھے. دوستو عزیزو، یہ تھی قرآن کی باتیں. اب آئیے چند چیزیں حدیث کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. شادی نہ کرنا ایک الگ بات ہے، نماز نہ پڑھنا ایک الگ بات ہے، روزہ نہ رکھنا ایک الگ بات ہے.
گناہ عظیم ہے، مگر اس کا انکار کرنا یہ بہت الگ بات ہے۔ نماز کا انکار کرنا یا روزے کا انکار کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شادی سے انکار کرے گا اور کوئی اس کی وجوہات بھی نہیں تھے، نہ بیمار تھا نہ یہ تھا وہ تھا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے انکار کیا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت میں سے ہے، فمن رغب عن سنتی، جو بھی میرے اس سنت سے انکار کرے گا، فلیس منی، تو وہ میری امتیوں میں سے نہیں ہوگا۔ یہ کتنی بڑی بات اور کتنے بڑے خطرناک سزا سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اور آپ کو متنبہ کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی اگر نہ شادی کرے تو ایک الگ بات ہے، مگر انکار کرے تو پھر مرے گا تو مسلمان، مگر محشر کے میدان میں اٹھے گا نہیں مسلمان کے اعتبار سے۔ تناقض و تناسل و تکسر فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ ولو کان بالصدق، کہتے ہیں کہ نکاح کرو، قریب جاؤ، کثرت سے بچے پیدا کرو، فإنی اباہی بکم الامم، تاکہ محشر کے میدان میں جتنے بھی انبیاء آئیں اپنی امت کو لے کر ان تمام امتوں کے درمیان میں فخر کر سکوں، بکم الامم یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولو کان بالصدق، میں تو اس کو بھی لے کر آؤں گا سامنے کہ جو بچہ صدق ہو گیا ہے، میں اس کا بھی جناب والا حساب کتاب کروں گا۔ تو خدمت میں آپ کیس کریں کہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ معاملہ بہت سینسیٹیو ہے، معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ اور ہم اگر رسول کی امت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو شادی ضرور کریں، چونکہ رسول اللہ فإنی اباہی بکم الامم، تاکہ میں فخر و مباحات کر سکوں تمام امت۔ روایات میں ہے کہ جو بھی شادی کر لیتا ہے تو اس کی 1 رکعت نماز 70 رکعت ہو جاتی ہے۔ کنوارا بیچارہ 3 رکعت نماز پڑھے گا، 3 ہی رکعت میں مغرب میں رہ جائے گا۔ مگر اگر کوئی شادی شدہ نماز پڑھتا ہے تو 1 رکعت 70 رکعت کا مطلب ہوا 210 رکعت نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر خدمت میں آپ کس کریں کہ اس شادی کے سلسلے میں مولا متقیان فرماتے ہیں کہ 100% دین خطرے میں رہتا ہے، مگر جیسی کوئی شادی کرتا ہے تو 50% اس کا دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب 50% کے لیے اس کو جو ہے جناب تک و دو اور کوشش کرنی ہے۔ تو اب دیکھیں آپ نے شادی کے سلسلے سے کتنے امپورٹنٹ، ایک حدیث اور آپ کو سناتے ہوئے جناب والا چلوں آگے۔ حدیث ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ سوئے اور کمارا روزہ رکھے، دونوں برابر ہیں، یعنی سنتی روزے کی بات ہو رہی ہے، یعنی شادی شدہ اگر روزہ سو جائے، دن میں سو رہا ہے مثال کے طور کے اوپر، تو کیا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا شادی شدہ کو جتنا کمارا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا، بیچارہ دن بھر بھوکے ہے۔ تو خدمت میں آپ کیس کریں کہ کتنا فائدہ ہے اور کتنے عظیم عظیم فوائد ہیں۔ ایمان محفوظ ہو رہا ہے، نماز 70 رکعت ہو جا رہی ہے، دین جناب والا 50% محفوظ ہو جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ کی دعاؤں کا سبب بن رہا ہے، رسول اللہ کی فخر و مباحات کا سبب بن رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اپنی نشانیاں جناب دکھا رہا ہے۔ اگر شادی سے معاملہ حل نہیں ہوتا، جیسے کہ کچھ لوگ امام جعفر صادق السلام محترمہ آئی اور آنے کے بعد کہنے گے کہ ہم شادی نہیں کریں گے۔ کیوں شادی نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ شادی ہم نہیں کریں گے چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک دم بالکل صرف اپنی جنسیات سے ہٹ کر خالی عبادت کریں اور اس عبادت کے سبب سے ہم اللہ کے نزدیک پہنچ جائیں، مقدس بن جائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم رستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہو، یہ رستہ اگر صحیح اگر ہوتا، یہ رستہ اگر صحیح اگر ہوتا تو اس رستے کے اوپر سب سے پہلے جو چلتی تھی ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ چلتی، کہ شادی نہ کر کے مثال کے تو مقدس نہ شادی کر کے اس کے بعد پھر آپ مقدس جگہ کے اوپر، مقدس مقام کے اوپر پہنچ سکتی ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا جو اس کائنات کی سب سے عظیم ترین خاتون ہیں، بہشت کی سردار جنت ہیں خواتین کے لیے، تو وہ انہوں نے خود شادی کر کے بتایا کہ رستہ کمال کا اس سمت سے جاتا ہے۔ آپ اگر چاہیں گے دوسرے سمت سے جانا تو وہ کمال کی طرف رستہ نہیں جاتا۔ عزیزان گرامی، اب ذرا سوچیں، ذرا غور فرمائیں۔ روایت میں ہے کہ اگر کوئی
کم سنی میں شادی کرتا ہے تو پھر شیطان فریاد کرتا ہے کہ یہ کیا کر دیا، اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ اس کا مطلب اپنی بچیوں کو یا اپنے بچوں کو شادی کے سلسلے میں جیسی وہ بالغ ہو جائیں، جیسے اسلام میں ہوا کرتا تھا، کوشش کریں جتنی جلدی ہو سکے اس کو ازدواجی بندھن میں باندھ دے، تاکہ وہ حرام سے، بہت سی چیزوں سے، لغویات سے بچ جائے اور معاشرہ ہمارا پی جنا والا محفوظ۔ اور جتنی دیر ہوتی ہے شادی کے سلسلے سے اتنے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خدا نخواستہ کوئی گناہ میں ملوث نہ ہو جائے، پلس یہ کہ جب ایک پھل پک جاتا ہے، پھل درخت میں جب وہ بالکل تیار اور جوان ہوتا ہے تو وہ اس کو توڑ لیا جاتا ہے، اور اگر نہیں توڑا جائے تو پھر وہ درخت میں پک کر سڑ کر نیچے گر جاتا ہے۔ ایسے ہی تقریباً سسٹم ہے ازدواجی زندگی کے ٹائم کا، کہ اگر بچہ یا بچی جب جوان ہو جائے تو ٹھیک جو ان کا ٹائم ہے شادی ہونے کا، اس وقت جناب والا شادی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ ہاں، اچھا رشتہ ضرور دیکھیں۔ اب رشتہ دیکھنے کے سلسلے میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جناب نیک اور صالح یا منکم الصالحین من بعدکم، قرآن مجید نے بتایا کہ شادی اس سے کرو جو نیک ہو، صالحین میں سے ہو۔ عورت کے لیے کہا حمایکم، وہ پاک دامنہ ہو، خدا نہ کرے اس کے دامن میں داغ نہ لگ ہو، محفوظ ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا شادی ایسی جگہ کرنا کہ جہاں پر اس کی پرورش دیکھنا کہاں پر، جیسے ایک بہت امپورٹنٹ یہ حدیث ہے رسول اللہ کی، اس کو بہت غور سے سنیے، اب اس کے اوپر انشاءاللہ ضرور عمل کیجیے گا۔ ہم معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جناب کتنی خوبصورت لڑکی ہے یا کتنا خوبصورت لڑکا ہے، رسول اللہ نے کہا یہ کبھی مت دیکھنا، جب بھی شادی کے لیے جاؤ پھول کو مت دیکھنا، بلکہ تب کا یہ دیکھو کہ پھول کھلا کہاں ہے، کہاں پر اس کی پرورش ہوئی ہے، کہاں پر وہ جوان ہوا ہے یا جوان ہوئی ہیں، یہ ضرور دیکھنا۔ یہ مت دیکھنا پھول کتنا خوبصورت ہے، جو ہم دیکھتے بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا رنگ ہے فلاں رنگ، تو پھر رونے کے لیے تیار ہو جانا، خدا نخواستہ اگر گڑبڑ نکلا تو، چونکہ اس نے رسول اللہ نے پہلے متنبہ کر دیا تھا کہ دیکھو یہ دیکھنا۔ پیسہ کا آج ہے، پیسے کی اگر وجہ سے اگر شادی ہو رہی ہے تو آج ہے، پیسہ کر نہیں ہے تو پھر تو وجہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ خوبصورتی ہے، اگر خلق کو خوبصورتی نہ رہے تو بھی وجہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وجہ جو ہے رسول اللہ نے اور اللہ نے قرآن میں جو بتایا کہ نیک اور پاک دامنہ، اس کو تم بیس بنانا، پھر ہم ان کو رزق دینے والے ہیں۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر تم خدا نخواستہ تنگ دست اگر ہوئے تو میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں تمہیں بہت دوں گا۔ اور جتنے بھی شادی شدہ ان کو آپ دیکھیں، اکثر جو لوگ کام نہیں کرتے ہیں، بالکل سست ہیں، کوڑیاں ہیں، تو ان کے لیے تو خیر بات ہی الگ ہے، ان کو تو تقریباً سب کچھ دے گا تو قارون کا خزانہ بھی جنا والا کھا جائیں گے، وہ ختم کر دیں گے، تو ان کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ بات ان کے لیے ہو رہی ہے کہ جو محنت کریں، پھر دیکھیں ازدواجی زندگی میں جناب برکت کیسے آئے گی۔ اب ہمارے معاشرے میں جو فسادات اور خدا نخواستہ جو گناہوں کا سلسلہ اگر چالو اگر ہو گیا اس ازدواج کے دیر ہونے کے سبب سے، تو پھر اس کے ذمہ دار وہ ماں باپ ہوں گے جنہوں نے جناب، یا وہ لڑکیاں ہوں گی جنہوں نے رکوایا شادی اپنی، یا لڑکے ہوں گے جنہوں نے رکوایا شادی اپنے، اگر خدا نخواستہ گناہوں میں ملوث یا خود ہوئے یا معاشرہ ہوا۔ اور کوشش کریں اپنی شادی اپنے قوم میں کرنے کے لیے، اپنے سب سے پہلے اپنے خاندان میں کوشش کریں، خاندان میں کرنا ملے پھر اپنی قوم میں شادی کریں، چونکہ اس لیے کہ اگر ہم اگر اپنی قوم میں شادی نہیں کریں گے تو پھر ہماری قوم کی لڑکیاں بھی جناب کدھر جائیں گی۔ کہ ضروری ہے کہ ہم اپنے قوم کے اندر بھی شادی کریں، تاکہ جس گود میں آپ کا بچہ پلے اس کی ماں کو شیعت پتہ ہو، اہل بیت کے سلسلے میں پتہ ہو، 14 معصومین کا نام معلوم ہو، اپنا نماز، اپنا روزہ، اپنا وضو، اپنا تمام سسٹم معلوم ہو۔ اور اگر آپ نے اگر یہ نہیں کیا، دوسرے قوم کی طرف دیکھا، تو پہلی بات تو پھر اپنی قوم کی لڑکی کے ادھر جائیں گی، اور دوسری بات یہ کہ دوسرے قوم کی لڑکی کریں گے، ان کے یہاں تو کم ہو گئی لڑکی ایک، آپ کے یہاں کی لڑکی جو رہ گئی، اور اس کے بعد پھر جب آپ کا بچہ پیدا ہوگا تو کس کو کرو، چونکہ ماں کو خود ہی نہیں پتہ اتنا، تو وہ اپنے بچے کو جناب کیا بتائے گی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری بہنوں کی شادی مثال کے طور کے اوپر اپنے مذہب میں ہو، تو پھر
دوسروں کی جو لڑکیوں کی جو پل رہی ہیں آپ کی بیوی کی شکل میں، اس کی شادی آپ کریں اپنے ساتھ، نہ کہ تقریباً اس کو چھوڑ دیں، ہم سے کیا مطلب، نہیں، آپ کو یہ سب مسئلہ لے کے چلیں۔ اسی لیے تو تمام چیزیں جو ہیں اتنی سسٹمیٹک اسلام نے بتائی ہیں دوستوں، اسلام کے علاوہ کسی مذہب کے پاس اور ہے ہی نہیں۔ مثال نماز جمعہ بتایا، نماز جماعت بتایا کہ آپ صرف نماز پڑھنے کے لیے نہ ہے، بلکہ اگر خدا نہ خواستہ اگر پرابلمس اگر ہیں تو ہر ہفتے بیٹھک ہونی چاہیے، ہر 5 کلومیٹر میں ایک مرتبہ۔ انفارچونیٹلی یہ نہیں ہے، ہمارے طرف سے یہ انتظامات نہیں ہے جو ہونے چاہیے۔ ہر جمعے میں ایک کمیٹی ایسی بنے، اس 5 کلومیٹر کی مسجدوں کے جتنے بھی ٹرسٹیز ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان میں سے 50 ہو گئے تو 50 میں سے 10 ٹرسٹی ایسے ہوں کہ ہفتے میں وہ جناب 2 گھنٹہ نکال سکیں۔ اب 2 گھنٹے میں کیا ہو جائے، 5 کلومیٹر میں یہ سب مسائل اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ازدواج زندگی کا مسئلہ خطرناک کڑھائی میں پڑ گیا، کھٹائی میں پڑ رہا ہے، تو اس کو بیٹھ کے حل کریں۔ شرعی طور کے اوپر کوئی قباحات ہے، مولانا بھی بیٹھے تاکہ شرعی طور کے اوپر ان کے مسائل کو جناب سالو کریں، اور اگر ہو سکے تو جتنی بھی ہو سکے کونسلنگ کا سلسلہ رہے تاکہ ان کی ازدواج زندگی کو جناب بچایا جا سکے۔ آج کل کا دور بہت خطرناک دور گزر رہا ہے، بڑے آرام سے شادی بھی ہو رہی ہے، بڑے آرام سے طلاقیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ طلاق ہمارے شیعہ مذہب میں آسان نام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے۔ تو اب بیچارے در در کی ٹھوکریں لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، چونکہ ہم نے کوئی ایسا آرگنائزیشن نہیں بنایا۔ 5 کلومیٹر کے درمیان نماز جمعہ ہوتی تو 5 کلومیٹر کی اگر مثلا سمجھ لیجیے 10 مسجدیں اگر ہیں تو 10 مسجد کے اراکین جمع اگر ہو جائے، وہاں پر جمعے کی نماز کے بعد 2 گھنٹہ دے دیں اپنے قوم کے لیے، اپنے بزنس سے نکال کر، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو ٹرسٹیز ہیں، تو پھر بڑے بڑے مسائل جناب والا سالو ہو جائے گا۔ انفارچونیٹلی جناب نہیں ہوتا۔ کسی کے ازدواج میں مثال کے طور کے اوپر کچھ اڑچنیں آ رہی ہیں پیسے کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے، وہ بیٹھ کے حل کر دیں ماشاء اللہ سے۔ چونکہ الحمدللہ ہماری قوم ماشاء اللہ سے دینے والی قوم ہے، ہمارے پاس مجالس کا سسٹم، اس میں ہماری گیدرنگ ہوتی ہے، محافل کا سسٹم، اس میں ہماری گیدرنگ ہوتی ہے۔ جتنا اپرچونٹی شیعہ مذہب کے پاس ہے، محفل کے ذریعے سے، مجالس کے ذریعے سے، ایصال ثواب کی مجالس کے ذریعے سے، پھر محرم 2 مہینہ 8 دن کے ذریعے سے، پھر رمضان میں جناب والا جو ہے پورے 30 دن کے ذریعے سے، پھر رجب ہے، شعبان ہے، جمادی الثانی ہے، یہ کتنے مہینے ہیں جس میں بڑی بڑی مناسبت ہے، اور ہمارے یہاں بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں جناب۔ یہ کسی قوم میں نہیں ہے، تو ہمارے یہاں بھی مسئلہ باقی رہ جائے یہ والا، تو یہ سوچنے کا مقام ہے۔ انفارچونیٹلی اس کو ہم نے صحیح طور کے اوپر یوٹیلائز نہیں کیا۔ یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو قوم کے بزرگان ہیں اس کے سلسلے میں سوچیں، خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہیوں کے سبب سے بہت سے گھر جناب والا جو ویران ہو جائیں، برباد ہو جائیں، چونکہ ان کو کچھ سمجھانے والا نہیں ہے۔ کیونکہ شیطان اپنا کام کر کے نکل جاتا ہے، اس کے بعد پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور جب وہ چھوڑتا ہے تو وہ کسی قابل نہیں ہوتا۔ خدا نہ خواستہ پھر اس کے بعد لڑکے اپنا رستہ، لڑکی اپنا رستہ، لڑکے نے اپنا جناب گناہوں کا سسٹم شروع کر دیا، لڑکی نے اپنے گناہوں کا سسٹم شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے ہم نے جب دیواری نہیں بنائی گھر میں تو پھر حفاظت کیا ہوگی؟ تو ہمیں جب قوم کی کسی کے اعتبار سے ذمہ داری دی گئی ہے تو پھر فرض بنتا ہے کہ ہم اس 5 کلومیٹر میں ایک کمیٹی بنائیں، تاکہ خدا نہ خواستہ یہ مسائل اگر ہیں کہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے ہر 5 کلومیٹر میں ایک کمیٹی بنے، اور بننے کے بعد جمعہ 5 کلومیٹر، 5.25 کلومیٹر میں ایک جگہ پر ہوتا ہے، اور تاکہ یہ مسائل جناب سالو کیے جا سکے۔ تو انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے ان امپورٹنٹ ترین اس نقطے کے اوپر ہماری قوم توجہ کرے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے، چونکہ کوشش کرنے سے کامیابی ہوتی ہے، صرف سوچنے سے اور بولنے سے کامیابی نہیں ملتی ہے۔ من جدّ وجدہ، رسول اللہ نے فرمایا، جو جس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ اس کو جناب والا پا لیتا ہے۔ اب ہم نے ایک پورے اس 5 لاکھ کے بمبے کے لیے جناب والا کبھی کوئی سیمینار کر دیا ازدواج کے سلسلے میں، یہ ازدواجی شادی کا سسٹم کر دیا، کیا یہ انف ہے؟ 5 لاکھ کی آبادی میں کتنے اختلافات آج کل انٹرنیٹ اور موبائل اور فلاں ڈھمکا کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، کیا یہ صرف ایک ہم نے کاؤنسلنگ کر لیے، ایک عدد جلسہ کر دیا، سیمینار کر دیا ازدواج سے، یہ انف ہے؟ نہیں۔ دیکھیے اسلام نے دیا ہے، 5 کلومیٹر سے جو لوگ جمع ہو رہے ہیں وہ اس لیے جمع ہو رہے ہیں تاکہ اس مسائل کو جناب والا سالو کریں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس کے اوپر عمل کریں،
تاکہ بہترین نسل جو ہے ہمارے مومنین و مومنات کے ذریعے سے شیعت کی آگے بڑھے۔ اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو اس کو پرابلم کو سولو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سسٹم کو لے کر آگے بڑھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔